قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے. یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا. ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا، اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو، تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی. لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے. صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے. حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی. جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے، پر بڑے پیارے ہوتے ہیں. جتنا مرضی شکوا کرے، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری بڑے پیارے ہوتے ہیں. کیا کریں، بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف سہی جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو 1 منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے. میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے. اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا. پھر جا کے امام علی مقام گرم ریت سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں. پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں
اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو, گلوں کو, کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ, یہ کوئی معمولی ہے, یہ علی حیدر کا لال ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا, یک بارگی حملہ کرو, یک بارگی. پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے. امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے, مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے. جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے, زخم لے رہے تھے, تو ڈٹنا سکھا رہے تھے, حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے. بات بات پہ کمزور پڑنے والوں, ملت کے جوانوں, ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں, ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے, ابھی تو کئی شمع جلانی ہے, ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ, ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے, ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے, ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے, جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے. ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے, ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی. اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر اور بولے, وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو بڑھنا ہے, آگے سفر کرنا ہے. کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بھی بیماری بھی آ جاتی ہے, تکلیف بھی آ جاتی ہے, آزمائشیں بھی آ جاتی, غریبی بھی آ جاتی, یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں, ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے, اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہو جاتا ہے سارا. اس بات ضرور ذہن میں رکھیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے, پانی نہیں آ سکا, میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے, میرے سے حوالہ دیکھے, میرے سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا, مدینے میں بھی خندق کھودی گئی, اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی, یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے, عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا کہنے لگا, حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی, یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے, میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے, 3 کتب سے, اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں, سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا, اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے, یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی, یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو, اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے, ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد, اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے, وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے, اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے, تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی, انہیں بھی شرم نہیں آتی, اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا تھا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں. بیویوں کے مسائل پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیویاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ بیلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا, مجھ سے سنو حوالہ.
حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے. یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے. بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا. بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی. تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے. کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی. جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے ادبی نہیں پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی. کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی. آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا. فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے. اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے. فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا. سنو حوالہ میں دکھاؤں گا. کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے. جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں. یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے. جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے. جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے. کاش زینب تر و تازہ ہوتی اور زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی. یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے. یزید آیا دربار میں. جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے. تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا.
یہ میرے نانا کے نعرے ہیں، اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے۔ میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا، عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے۔ اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھ دیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں۔ کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔